فرانز کافکا کی مختصر کہانیاں دوغلا، مصنف فرانز کافکا، ترجمہ صغیر ملال۔ میرے پاس ایک جانور ہے جو 50% بلی اور 50% بکری ہے۔ یہ عجیب جانور مجھے اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا، لیکن اس کی نشو و نما میرے سامنے مکمل ہوئی ہے۔ ابتدا میں اسے دیکھ کر بلی سے زیادہ بکری کا خیال آتا تھا، مگر بعد میں یہ بلی اور بکری میں برابر تقسیم ہو گیا۔ آنکھوں کی چمک اور بے چینی میں دونوں جانوروں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جسم کے بالوں میں بھی دونوں کا امتزاج ہے، اور اس کی چال بھی کبھی بلی کی طرح بے آواز اور پرسکون ہوتی ہے، اور کبھی یہ بکری کے بچے کی طرح قلانچے بھرتا ہے۔ سردیوں کی دھوپ میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر یہ خود کو گیند کی طرح گول کر کے اونگتا ہے، اور باہر چراگاہ میں نکل کر ایسے ہیجانی انداز میں دوڑتا ہے کہ کبھی کبھی اسے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ راستے میں بلیاں آئیں تو یہ ایک طرف کو دبک جاتا ہے، مگر بکریاں دیکھ کر بپھڑنے لگتا ہے۔ چاندنی راتوں میں اسے مکان کے چھجوں پر ٹہلنے کا شوق ہے۔ چوہوں سے اسے کوئی رغبت نہیں، اور نہ ہی اسے کبھی غراتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مرغیوں کے ڈڑبے کے سامنے یہ گھنٹوں گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے، لیکن اس پر کسی جاندار کی ہلاکت کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے پالتو کی خوراک صرف دودھ ہے۔ نوکیلے دانتوں کے ساتھ یہ دودھ پیتا بہت معصوم لگتا ہے۔ بچوں کے لیے اس کی شخصیت میں بہت کشش ہے۔ چھٹی والے دن اسے گود میں لے کر بیٹھ جاتا ہوں، اور محلے کے بچے میرے پاس کھڑے ہو کر اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر مجھ سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ ایسا جانور دنیا میں ایک ہی کیوں ہے؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ اس سے پہلے کبھی کوئی جانور پیدا ہوا ہے؟ اگر یہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کے بچے کیوں نہیں ہوتے؟ میں کوئی جواب دیے بغیر اپنی ملکیت کی نمائش جاری رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی بچے اپنے ساتھ بلیاں لے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو وہ 2 بکریاں بھی لے آئے، مگر ان کی توقعات کے برعکس جانوروں کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ وہ آپس میں گنگ نگاہوں کا تبادلہ کرتے رہے، اور پھر یوں لگا جیسے انہوں نے ایک دوسرے کے وجود کو مقدس حقیقت کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ گود میں بیٹھ کر میرا پالتو خوفزدہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے دل میں کسی چیز کا لالچ باقی رہتا ہے۔ میرے سینے سے لگ کر اسے دنیا کی تمام خوشیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ میرے خاندان کا وفادار ہے۔ ہم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ ایسا جانور جس کی دنیا میں انگنت ادھورے رشتہ دار موجود ہوں، لیکن کسی سگے بہن بھائی کا سوال ہی پیدا نہ ہو، وہ مکمل طور پر اسی خاندان سے وابستہ ہوگا جس نے اسے پناہ دی۔ کبھی کبھی اسے مجھ پر بے تحاشا پیار آتا ہے، تب وہ منہ سے عجیب آوازیں نکالتا ہے، اور میرے قدموں سے یوں لپٹ جاتا ہے کہ اسے مجھ سے جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر یوں لگتا ہے جیسے وہ بلی اور بکری ہونے کے علاوہ کتا بھی بننا چاہتا ہے۔ ایک دن مجھے اپنے کاروباری مشکلات سے نکلنے کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میں بے پناہ اضطراب کا شکار ہو کر اسے گود میں لے کر بیٹھ گیا تو کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو روا تھے۔ مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ یہ بلی اور بکری کا ملاپ انسانوں جیسے جذبات بھی رکھتا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے وراثت میں کچھ نہیں پایا، لیکن یہ ورثہ بہت انوکھا ہے۔ بلی کی بے چینی اور بکری کی بے چینی میں بہت فرق ہوتا ہے، مگر میرے پالتو میں ان دونوں جانوروں کی بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے وجود سے باہر نکلتا محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ میرے پہلو میں کھڑے ہو کر سامنے کے پنجے میرے کندھے پر رکھ کر اپنا منہ اس طرح میرے کان سے لگا دیتا ہے جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ اس کے بعد وہ میری جانب دیکھتا بھی ہے، جیسے معلوم کرنا چاہتا ہو کہ میں کیا سمجھ پایا ہوں۔ اس کا دل رکھنے کے لیے میں یوں گردن ہلاتا ہوں گویا اس کی پوری بات سمجھ گیا ہوں۔ اس پر وہ خوش ہو کر کمرے میں رقص کرنے لگتا ہے۔ ممکن ہے قصائی کی چھری اس جانور کا واحد علاج ہو، مگر خاندانی ورثہ ہونے کے باعث میں اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کروں گا۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب اس کی سانس از خود بند ہوگی۔
ہر چند کہ کبھی کبھی وہ کسی انسان کی طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے یوں گھورتا ہے جیسے کہہ رہا ہو کہ تم میں ہمت ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔